سبق نمبر 22 تجوید و قرأت کے قواعد و ضوابط، ان کا اب عملی استعمال جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ ہمارے اس جو منتخب نصاب تھا اس میں یہ آج ہماری آخری مشق ہے تجوید و قرأت کے اصول و ضوابط کے مطابق۔ اس کے بعد ہم پیچھے سے انشاءاللہ دہرائی کریں گے اور تمام قواعد و ضوابط ایک ایک کر کے پھر دہرائے جائیں گے۔ تو آج سبق نمبر 22 تشدید بعد حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے بعد جب تشدید آ جائے، کیونکہ تشدید کا ہم نے قاعدہ یہ عرض کیا ہے کہ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو مد کرتے کرتے سکون میں لانا اس کو اور پھر اگلے اس کی اصل حرکت کو ادا کرنا، اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ جیسے دیکھیں نا، یہ الف مدہ تھا، اس کے بعد لام جو ہے اس پہ شد ہے، یہ کلمی مستقل کی مثال ہے۔ مدہ کے بعد اسی کلمہ میں تشدید والا حرف آ گیا، اگر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں جو ہے پھر ایک زبر پڑی جائے گی، باطن بہ، پھر تا نہیں پڑھیں گے، اس کو ساکن کر کے ہاں پڑھیں گے، دو زیریں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور صرف سکون رہ جائے گا، دابہ، یعنی دابہ، نہ صحیح مد کی اور نہ صحیح طریقے سے اس کا اندر ادغام ہوا اور نہ تشدید پڑے گی، دابہ۔ آگے حاجک، حاجک، جیسے جک، کلکلا نہیں کرنا لیکن پڑھا ایسی جگہ، جیم کاف سے جک، حاجک، حاجوک، حاجوک، نضالون، نضالون، ولضالین، ولضالین۔ اتحاجونی ولا تحاضون ولا تحاضون، والصافات، والصافات، جاءت الصاخۃ، جاءت الصاخۃ۔ تو ہم نے تشدید بعد حروف مدہ قرآنی منتخب الفاظ کی مشق کی۔